بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹو نیچر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میں کافی دن تک آج کل ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہی۔ کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ آپ نے میرے تھمب نیل کو دیکھا کہ میرے چینل پہ میری لاسٹ ویڈیو کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ میں نیکسٹ نہ تو کبھی گارڈننگ کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، نہ ہی میں کبھی کوکنگ کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، کیونکہ جب سے میں نے چینل بنایا ہے میں نے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے دیکھا، لیکن میرے دل کو سکون نہیں کبھی بھی ملا۔ حالانکہ یہ گارڈننگ اور کوکنگ میرا شوق تھا اور شوق سے میں کرتی تھی، لیکن قدرت کی طرف سے حالات ایسے ہوئے کہ میری یہ دونوں چیزیں آٹومیٹیکلی ہی چھوٹ بھی گئیں، اور میں جب کہ چھوڑنا بھی چاہتی تھی پہلے سے ہی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے چینل کے اوپر کوئی اچھا کام کروں، کوئی اچھی بات کروں، وہ بات جو لوگوں کے لیے فائدے کی ہو، جو میرے لیے فائدے کی ہو۔ لوگ اس کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے، کم از کم مجھے شیئر کرنے کا اجر ضرور مل جائے۔ تو میرا یہی دل چاہتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی میں حدیث شیئر کرتی ہوں، کبھی میں کوئی کورس وغیرہ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو اب بھی کافی دنوں کی ششپن کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ میں پچھلے سارے کنٹینٹ کو خیر بات کہہ دوں، اور آج سے میں نئے سرے سے اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کروں گی، اور صرف اسلامک کنٹینٹ کے مطابق ہی اپلوڈ کروں گی، یا کوئی بھی اچھی بات تو اس کو شیئر کرنا میں پسند کروں گی، جس سے کہ میرا نالج بھی بڑھتا رہے اور آپ کا نالج بھی بڑھتا رہے۔ اور نیکسٹ یہ کوئی بھی بندہ اگر مجھ سے یہ کہتا ہے نا کہ آپ فلاں ویڈیو کو شیئر کریں یا فلاں کریں، تو میں کبھی نہیں کروں گی۔ میرا یہی کنٹینٹ ہوگا۔ یہ میری لاسٹ جو ہے نا ویڈیو اس ٹاپک پہ ہے کہ میں آپ کو انفارم کر دوں کہ نیکسٹ میرا کنٹینٹ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اب کوئی میرے چینل پہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ لوگ جو کہ اچھی باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ ضرور اس چینل پہ ٹکے رہیں گے، اور جو نہیں پسند کرتے وہ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو آج جب کہ میں قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد ایک حدیث پڑھ رہی تھی، تو جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا ارشاد ہے کہ جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع ہی نہ پا سکے، تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں میں سے زیادہ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعہ سے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن مجید کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشک سے بھری ہوئی زنبیل، کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ چاروں طرف مہک رہی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشک سے بھری ہوئی بوتل ہو کہ اس کو ڈاٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر لوگ تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، مشغول رہیں اس میں، لیکن سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ قرآن جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، جس کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا فرمان جاری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے تو پھر آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو آپ جب بھی پڑھیں قرآن مجید کو پڑھیں، چاہے ایک آیت پڑھیں، دو آیتیں پڑھیں، تین پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، دو رکوع، جتنی بھی آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق آپ اس قرآن مجید کو پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اور یہ سمجھ کر پڑھیں کہ روئے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسی کتاب سے ہی مل سکتی ہے، اور پھر اسی تصور کے ساتھ اس میں غور و فکر کریں اور تدبر کریں، اور اس کے حقائق اور حکمتوں کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ فر تلاوت نہ کریں، بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اس میں غور و فکر کرنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ القاریہ اور سورہ قدر جیسی چھوٹی صورتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ سورہ بقرہ آل عمران جیسی بڑی صورتیں فر پڑھ جاؤں اور کچھ سمجھوں ہی نہ۔ اور پھر جب آپ تلاوت شروع کریں نا، تو اس عزم و ارادہ کے ساتھ تلاوت کریں کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنانا ہے، اور پھر جو بھی ہدایات ملیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور اپنی کوتاہیوں سے زندگی کو پاک کرنے کی پوری کوشش کرتے رہیں، مسلسل کوشش میں رہیں۔ قرآن مجید آئینے کی طرح
آپ کا ہر داغ اور ہر دھبا آپ کے سامنے نمایاں کر کے پیش کر دے گا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان داغ دھبوں سے اپنی زندگی کو کیسے پاک کریں۔ اس کے علاوہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھیں تو قرآن مجید کی آیات سے اثر لینے کی کوشش بھی کیا کریں، یعنی کہ جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھیں تو آپ خوشی اور مسرت محسوس کریں، اور جب آپ خدا کے غضب و غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھیں تو آپ کا جسم کانپنے لگے اس خوف سے، اور آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ پڑیں، اور دل جو ہے وہ توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے۔ پھر جب آپ مومنین صالحین کی کامرانیوں کا حال پڑھیں تو آپ خوشی محسوس کریں، اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو آپ غم زدہ ہو جائیں۔ پھر جہاں پہ آپ وعید اور ڈراوے کی آیات کو پڑھیں تو وہاں آپ کا دل کانپ جانا چاہیے، اور جہاں پہ آپ بشارت کی آیات پڑھیں تو پھر آپ کو شکر کے جذبات سے سرشار ہو جانا چاہیے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دعا کے الفاظ ہیں کہ خدایا میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ بھی تلاوت کرے تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔ خدایا مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس کے مفہوم و معنی کی معرفت بخش، اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں، بے شک کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے کتنی اچھی اور خوبصورت دعا ہے، آپ بھی پڑھا کریں۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور اچھی بات سننے کے لیے ضرور ویڈیو کا انتظار کریں گے۔